بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر مختصر فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان شاہ محمود قریشی کی اپیلیں منظور کر لیں۔ آج عدالت نے سائفر کیس میں اپیلوں پر سماعت مکمل کر لی تھی۔ عدالتی عملے نے بتایا تھا کہ سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ لاپرواہی کا الزام جو عمران خان پر لگایا ہے، یہ الزام ان پر لگتا ہی نہیں۔ 4 گواہان کے مطابق سائفر کی حفاظت اعظم خان کی ذمہ داری تھی۔ 2 سال تحقیقات ہوئیں، اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی۔ باقی 8 کاپیاں بھی ایف آئی آر کارروائی کے بعد واپس ہوئیں۔ جو 8 کاپیاں لیٹ آئیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ جب ثبوت کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو 201 لگتی ہے، لیکن سائفر تو ان کے پاس موجود ہے۔ عمران خان کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ سائفر اگر گم ہو گیا تو انٹیلیجنس بیورو کو بتانا ہوتا ہے، جو کہ نہیں بتایا گیا۔ غیر ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیس وزارت خارجہ نے کیوں نہیں بنایا؟ وزارت خارجہ 2 ماہ بعد صرف گواہی کے لیے اس کیس میں آئی۔ جس بندے کو گواہ بنایا اس نے خود کہا کہ سائفر گم ہو گیا تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ کلاسیفائڈ دستاویزات گم کرنے سے متعلق قوانین کیا ہے؟ ریاست کی سیکیورٹی کیسے خطرے میں پڑ گئی؟ ایک شخص کیوں ایک کاغذ کے گم ہونے پر جیل میں بند ہے؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر ایک کاغذ گم بھی ہو گیا تو دوسرے شخص کو کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ کیا شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس گم کرنے میں معاونت کی تھی؟ شاہ محمود قریشی کے خلاف سیکشن 5C کا دفعہ کیسے بنتا ہے؟ بعد میں دوستو، عدالت نے 15 سے 20 منٹ کا وقفہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں اپیلوں پر سماعت مکمل کر لی۔ عدالتی عملے نے بتایا کہ سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ بعد میں عدالتی عملے نے کہا کہ سائفر کیس میں ججز فیصلہ سنانے آ رہے ہیں، آپ سب بیٹھ جائیں۔ رہنما پی ٹی آئی عامر ڈوگر نے کارکنان کو ہدایت دی کہ کورٹ میں کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی۔ بعد میں ججز نے فیصلہ سناتے ہوئے سائفر کیس میں عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے کبھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی اور خان نہیں تو پاکستان نہیں کہنے والے کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ 29 ماہ میں مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، توقع کے برعکس مہنگائی 11% پر آ گئی ہے۔ اس پر خوشی منانی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے کبھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی، خان نہیں تو پاکستان نہیں کہنے والے کسی اور ملک میں چلے جائیں، ان کا اشارہ انڈیا کی طرف تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان رؤف حسن نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیسز میں نہ بیٹھیں، بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود ہی ہمارے کیسز سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف پہلے بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اب تو ہماری پٹیشن دیکھی بھی نہیں جا رہی۔ بدقسمتی سے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اس میں جانبداری نظر آ رہی ہے۔ کیسز میں جانبداری نظر آنا ہمارے مطالبے کو تقویت دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدت کیس میں جج کو پہلے درخواست کی گئی تھی کہ کیس سے الگ ہو جائیں، جج نے عدت کیس سے الگ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جس دن عدت کیس کا فیصلہ آنا تھا اسی دن جج الگ ہو گئے۔ ہمیں پتہ تھا کہ عدت کیس کا میرٹ پر کیا فیصلہ ہونا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ہدایت کر دی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کو پروموٹ کیا کریں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹ پر پوسٹ ہونے والا مواد خود نہیں دیکھا، ٹویٹ پوسٹ ہونے کے بعد میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پوسٹ کی گئی ویڈیو کو آن کیا ہے، پوسٹ کی گئی ویڈیو پر عمران خان کی رائے ملاقات کے بعد پتہ چلے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ویڈیو کا معاملہ ہماری لیگل کمیٹی کے پاس ہے، آج اس کا ان پٹ آئے گا، لیگل کمیٹی کی رائے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا ہے یا نہیں۔ دوستو، میرے خیال سے رؤف حسن سمیت سب کو شرم آنی چاہیے، یہ سب لوگ بے شرم ہیں، ٹویٹ پہلے ہی دن ڈیلیٹ ہو جانی چاہیے تھی۔ ان سب لوگوں کی وجہ سے ان سب نے پی ٹی آئی کو ایک غدار کا لیبل لگا دیا ہے۔ جتنی ان سب کی شکلیں بری ہیں، آج کل ان کے کام بھی ہی ویسے برے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں ان سب لوگوں کا ہاتھ ہے اور آگے مزید پارٹی کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور طاقتور پارٹی کو ان لوگوں نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے اور واپسی کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ کل دنیا بھر میں بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی کی برسی پورے زور و شور سے منائی گئی۔ اس سلسلے میں تہران میں بانی انقلاب کے مزار پر مرکزی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ اس عالمی تقریب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے مرکزی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ امام خمینی کی نظر سے گزشتہ سال سے اس سال تک دو اہم موضوعات پر گفتگو کروں۔ ایک تو فلسطین کاز ہے کہ جو اس وقت دنیا کا پہلا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ کاز ایک شدید عوامی ری ایکشن کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد دنیا بھر کی توجہ اس جانب مبذول ہوگی۔ دوسرا ہمارے محبوب صدر کی المناک حادثے میں شہادت ہے۔ اس حادثے کے داخلی اور بین الاقوامی اثرات ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت انقلاب کی تاریخ میں اہم واقعہ شمار ہوگی۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ فلسطین کے بارے میں امام خمینی نے جو پیش گوئیاں کی تھی آج وہ پوری ہو رہی ہیں۔ امام خمینی نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے خود میدان میں اتریں اور صہیونیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر میں ہونے والا آپریشن طوفان الاقصی بالکل اس نقطے کی ایک کڑی تھی جس کی خطے کو شدید ضرورت تھی۔ آیت اللہ خامنائی نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کارروائی دشمن کے لیے ایک مہلک دھچکا تھی اور اسی دھچکے نے صہیونی رجیم کو ایسے مسائل میں جکڑ لیا کہ جس سے فی الحال یہ رجیم چھٹکارا نہیں پا سکی۔ اس کارروائی نے دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، جس کے جواب میں صہیونی رجیم کا وحشیانہ حملہ دشمن کی بوکھلاہٹ کا ظاہر کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ فلسطینی کمانڈروں کو اس بات کا ادراک ہے یا نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ انہوں نے اس طوفان الاقصی کے ذریعے مشرق وسطی میں دشمن کی بین الاقوامی سازش کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طوفان الاقصی بالکل صحیح وقت پر انجام پایا اور آخرکار اس رجیم کو نابود ہی ہونا تھا۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ دوسرا اہم موضوع ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت کا ہے۔ اس واقعے میں شہید ہونے والا ہر شخص بہت قیمتی تھا کہ جنہیں میں ذاتی طور پر قریب سے جانتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا دل ان سب شہداء کے لیے اداس ہے۔ سپریم لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ لاکھوں افراد کے اجتماعات اس بات کی علامت ہیں کہ لوگ ان حادثات سے شکست خوردہ نہیں بلکہ ان کا حوصلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اتنے بڑے نقصان کے باوجود اپنی سلامتی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کو سروسز ہاسپٹل میں رہنما پی ٹی آئی محمود رشید کی عیادت سے روک دیا گیا۔ عارف علوی کو ڈیوٹی پر موجود ایس ایچ او نے روکا۔ پولیس نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کوئی اجازت نامہ ہے تو آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میں اخلاقی طور پر محمود ارشد رشید کی عیادت کرنے آیا ہوں، عیادت کی اجازت نامے کا کسی نے نہیں بتایا۔
پولیس نے کہا کہ محمود رشید جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، آپ بغیر اجازت نہیں مل سکتے، جس کے بعد سابق صدر اور اعظم سواتی اجازت نہ ملنے پر سروسز ہاسپٹل سے روانہ ہو گئے۔ جموں اینڈ کشمیر نے نئی ریزرویشن پالیسی کو لاگو کیا ہے، جس کے تحت اب جنرل کیٹیگری کی آبادی کو سرکاری نوکریوں اور پروفیشنل کالجز میں محض 40% سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ ریزرویشن پالیسی کے مطابق گجر، بکروال، پہاڑی درجہ فہرست ذات اور دیگر طبقوں کو 60% ریزرویشن ملے گی۔ اس ضمن میں محکمہ سماجی بہبود نے 24 مئی کو نئی نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے۔ انتظامیہ کے اس فیصلے سے جنرل کیٹیگری کے لوگ بالخصوص تعلیم یافتہ نوجوان ناراض ہوئے ہیں۔ اپوزیشن سیاسی جماعتوں بشمول نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمانوں یا ان کے لیڈران نے اس پالیسی پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ دوستو یہ جماعتیں ووٹوں کے لیے کسی بھی کیٹیگری کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ دوستو یاد رہے کہ جموں اینڈ کشمیر کی کل آبادی 1,25,00,000 سے زائد ہے۔ اس آبادی میں مختلف طبقے اور مذاہب کے لوگ آباد ہیں، لیکن ریزرویشن کا نقصان جنرل کیٹیگری جس کی تعداد 70 لاکھ سے زائد ہے ان کو بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 جون کو اسلام آباد میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کی ضلعی انتظامیہ کا اجازت نامہ عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انتظامیہ F9 پارک، پریڈ گراؤنڈ یا ترنول کے مقام پر جلسے کی اجازت دے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 جون کو روات کی بجائے سوات میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پوری قیادت جلسے میں شریک ہوگی۔ دوستو کبھی کبھی معمولی کیڑے مکوڑے کتنے مہلک ہو جاتے ہیں، اس کا مظاہرہ نظر آیا برطانیہ میں، جہاں ایک چھوٹی سی مکڑی نے خاتون کی انگلی پر کاٹ لیا، جس سے پھیل جانے والا زہر ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن گیا اور مجبوراً ان کو انگلی کا کچھ حصہ کاٹنا پڑا۔ خاتون آندریا ویلس اپنے گھر کے لان میں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک مکڑی نے ان کی انگلی پر کاٹ لیا۔ مکڑی کے کاٹتے ہی ویلس کی انگلی سوج گئی اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کی انگلی کے 14 آپریشن ہوئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ زہر نے ویلس کے دل کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا، تاہم اس پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ویلس کی انگلی نہیں بچائی جا سکی۔ ویلس کا کہنا تھا کہ مکڑی کے کاٹنے کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کسی پل چین نہیں مل رہا تھا اور انگلی بھی سوج کر سیاہ پڑ گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب صرف موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوستو برطانیہ میں پائی جانے والی اس مکڑی کو بلیک ونڈو سپائڈر کہا جاتا ہے اور یہ انتہائی زہریلی ہوتی ہے۔ یہ مکڑی گوشت بھی کھا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ادھر علاقوں میں نہیں پائی جاتی۔ نو عمری میں کثرت سے پارٹی کرنے اور دل کی بیماریوں کے درمیان سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں ایسے خطرناک تعلق کا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر نوجوان شاید پارٹی میں ہی جانے سے خوف کھانے لگیں۔ امریکہ کی لوزیانہ اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں پر کی جانے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ نو عمری میں ہارڈ پارٹی کرنے سے دل کی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ 9 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ عمر کی 20 اور 30 کی دہائی میں ہارڈ پارٹی کرتے رہے ہیں، انہیں بڑھتی عمر میں دل کی بیماریاں 9 گنا زیادہ لاحق ہو گئیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر انتھونی وائن کا کہنا تھا کہ خواتین میں ہارڈ پارٹی کے یہ نقصانات مردوں سے کہیں زیادہ پائے گئے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔